أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کی رشد و ہدایت کے خاطر بہت سارے انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا. ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس موضوع پر مسلسل 6 خطبے ہوئے، جس میں بتایا گیا کہ انسان کا مرنا یقینی ہے. ایک انسان کے جسم سے روح کیسے نکلتی ہے، مومن ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے، کافر ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے، اور ایک مدت تک قبر میں رہنا ہے. مرنے کے بعد سب سے پہلا جو مرحلہ انسان کے سامنے آتا ہے وہ قبر کا ہے. وہاں کیا حال ہوتا ہے، کیا کیا سوالات ہوتے ہیں، ان سب پر روشنی ڈالی گئی. ایک مدت تک انسان قبر میں رہے گا اور پھر اللہ رب العالمین قیامت قائم کرے گا. قیامت کیسے قائم ہوگی، کتنے سور پھونکے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو قبروں سے کس حال میں اٹھائے گا، لوگ اپنی قبروں سے کس حالت میں اٹھیں گے، اور حشر کے میدان جب قائم ہوگا تو لوگ حشر کے میدان میں کس حال میں جمع ہوں گے، کیسے جمع ہوں گے، اور وہاں کیا کیا مرحلے ہوں گے. بڑی تفصیل سے ہم نے مسلسل 6 خطبے میں رکھنے کی کوشش کی کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. حشر کے میدان میں ڈھیر سارے مرحلے آئیں گے، ہر مرحلے سے ہمیں اور آپ کو گزرنا ہے. اسی سلسلے کا آج ایک کڑی ہے کہ حشر کے میدان میں جب ہم ہوں گے تو وہاں جب آخری فیصلے ہو جائیں گے تو آخری ٹھکانہ کیا ہوگا، یا تو جنت یا تو جہنم، تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تو آئیے آج کے خطبے میں ہم جانیں گے اسی آخری مرحلے کے سلسلے میں کہ اخروی ٹھکانہ جنت یا جہنم کن لوگوں کا ہوگا، یا کیا کیسے فیصلے ہوں گے. انشاءاللہ العزیز ہم جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات یاد رکھیے، آج ہم ہوں کہ آپ ہوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انسان کی زندگی ہے، دنیا کی جو زندگی ہے، یہ 50 سال 60 سال 70 سال بس یہ زندگی گزار لیں، ہمارا کام ختم ہو گیا، موت آ گئی، زندگی کا کام تمام ہو گیا. مرنے کے بعد کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. ہماری اور آپ کی یہ سوچ ہے. آج کے جس دور میں ہم اور آپ گزار رہے ہیں، اکثریت کی یہ سوچ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا ہے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. مسلسل 6 خطبے آپ کے سامنے رکھے جس میں بتایا گیا کہ مرنے کے بعد انسان کو کتنے مرحلوں کے ساتھ گزرنا پڑتا ہے. میرے بھائیوں، مرنے کے بعد کیا ہوگا، بہت کچھ ہوگا. اس حشر کے میدان میں جب آخری ٹھکانہ جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، وہاں ہمیں ایسے ہی جنت و جہنم نہیں دے دے گا، پوری زندگی کا حساب اللہ لے گا، پوری زندگی کا حساب لے گا.
اور یہاں ہم نے اچھائیاں کی ہیں تو اچھا بدلہ ملے گا، برائیاں کی ہیں تو برا بدلہ ملے گا۔ یہ ہماری اور آپ کی جو سوچ ہے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، بات تمام ہو جائے گی، کام تمام ہو جائے گا، پھر ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ ہرگز نہیں، یہ تصور غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے میرے بھائیو۔ وہاں پورا اللہ بدلہ دے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک دن اسے یہ زندگی چھوڑ کر جانا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حشر کی عدالت میں کل قیامت کے دن اللہ پورا بدلہ دے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس نے جیسا کیا ہو، جتنا کیا ہو، اچھائیاں کی ہوں یا برائیاں کی ہوں، جتنا کی ہوں، اس کا پورا اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، پورا بدلہ دے گا۔ اور قرآن کہتا ہے اسی آیت میں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، کہا اس دن کامیاب وہی لوگ ہوں گے جس کا آخری ٹھکانہ جنت کی شکل میں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور ناکام ہو جائے گا وہ انسان جس کا آخری ٹھکانہ جہنم کی شکل میں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کون ہوں گے کامیاب؟ کن کا آخری ٹھکانہ جنت ہوگی اور کون جہنم سے محفوظ ہوں گے؟ میرے بھائیوں، یہاں ہم نے جیسے کیے ہیں ویسے وہاں بدلہ ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جنہیں جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخلہ مل گیا، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ قرآن نے یہی کامیابی کہا اور اصل زندگی یہی ہے۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں مر گئے بات ختم، کام تمام ہو گیا، نہیں۔ جیسے ہی انسان مرتا ہے وہیں سے اصل زندگی اس کی شروع ہو جاتی ہے اور قبر ہی سے زندگی کا رزلٹ، زندگی کا نتیجہ اسے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم اس خیال میں نہ رہیں کہ بس یہ 60 سال کی زندگی گزار لیے ہمارا کام تمام ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اس دن آخری ٹھکانہ جنت و جہنم کن لوگوں کو ملے گا؟ بڑی مختصر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیے اس دن کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے، ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کا کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی کتاب نہیں ہوگا اور نہ ہی ان پر کوئی عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے جس سے حساب نہیں لیا جائے گا، نہ ان پر کوئی عذاب ہوگا؟ کون لوگ ہوں گے؟ دنیا میں اس نے کیا ایسا کیا ہوگا کہ وہاں کل اس کے حساب نہ ہوگا، نہ کتاب ہوگا اور نہ عذاب ہوگا؟ کون لوگ ہوں گے؟ کیا اس نے زندگی میں کیا ایسا کام کیا ہوگا؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے سابقہ امتیں پیش کی گئیں، میں نے دیکھا ایک نبی کا گزر ہوا جن کے ساتھ 10 آدمی تھے، میری نظر ایک نبی پر پڑی، میں نے دیکھا اس کے ساتھ 5 آدمی تھے، میری نظر ایک نبی پر پڑی، میں نے ایک نبی کو دیکھا جو تنے تنہا ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر میری نظر ایک ایسی جماعت پر پڑی جو بہت کثیر تعداد میں، بہت زیادہ، بہت بڑی جماعت تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے گمان ہوا، مجھے لگا یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ جبرائیل نے کہا نہیں، یہ آپ کی امت کے لوگ نہیں، بلکہ آپ افق کی طرف دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے افق کی طرف دیکھا، ایک بہت بڑی جماعت نظر آئی
جبرائیل نے کہا یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں اور اس میں جو آگے آگے 70,000 لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں لا حساب علیہم ولا عذاب، نہ اس پر کوئی حساب ہوگا اور نہ ہی اس پر کوئی عذاب ہوگا۔ جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھ ڈالا کہ آخر کیا وجہ ہے، ایسا کیوں ہے، ان سے حساب کیوں نہیں ہوگا، ان پر عذاب کیوں نہیں ہوگا، ایسا کیوں ہے؟ جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ وہ لوگ ہیں لا یقتون لا یقطعون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ کون لوگ ہوں گے؟ کون لوگ ہوں گے؟ یہ خوش نصیب لوگ جن پر نہ حساب ہے، نہ کتاب، نہ عذاب۔ کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جس نے آگ سے داغ کر علاج نہیں کرایا ہوگا۔ کہا یہ وہ لوگ ہوں گے لا یسترقون، کسی سے دم نہ کروایا ہو، جھاڑ پھونک نہ کروایا ہو۔ کہا یہ وہ لوگ ہوں گے ولا یتطیرون، بدشگونی نہ لینے والے ہو، بدشگونی نہ لیتے ہوں گے۔ کہا یہ وہ لوگ ہوں گے وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھنے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ، ان پر حساب و کتاب نہیں اور نہ ہی عذاب ہے۔ کون لوگ؟ آگ سے داغ کر کچھ بیماری کا علاج ہوتا تھا، کہا آگ سے داغ کر علاج نہ کروایا ہو، اگرچہ وہ جائز تھی، اس سے انسان محفوظ رہا ہو، اپنے آپ کو روک لیا ہو۔ اور کہا دوسری چیز، جس نے کسی سے دم نہ کروایا ہو، جھاڑ پھونک نہ کروایا ہو۔ دم کروانا جائز ہے، جھاڑ پھونک کروانا جائز ہے، لیکن انسان اللہ رب العالمین پر بھروسہ اس کیپیسٹی اور اس اللہ رب العالمین پر بھروسہ اس قدر کرتا ہو کہ اس سے انسان اپنے آپ کو روکے رکھا ہو۔ کسی سے جھاڑ پھونک دم کروا سکتے ہیں، قرآنی مسنون دعائیں ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں ان سے کروا سکتے ہیں، جائز ہے۔ لیکن انسان پھر بھی کسی سے دم نہ کروایا ہو بلکہ خود سے کر لیتا ہو، خود سے کر لیتا ہو، قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے، جو دعائیں ہیں ان دعائیں پڑھ کر کے، کہا یہی وہ لوگ ہیں جن پر کل حساب نہ ہوگا نہ کتاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور کہا تیسرے وہ لوگ ہوں گے ولا یتطیرون، جو بدشگونی نہ لیتے ہوں۔ بدشگونی کیا ہے؟ کسی کو منحوس سمجھنا، کسی سے برا فال نکالنا۔ مثال آپ سمجھیں، راستے میں ہم جا رہے ہیں، بلی سامنے گزر گئی، ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم گزریں گے ہمارا خطرہ ہو جائے گا، کوئی نقصان ہو جائے گا۔ یہ نحوست ہے۔ بلی کو آپ نے منحوس سمجھا اور کہا یہ شرک ہے، بدشگونی ہے، اور یہ شرک بھی ہے، یہ شرک بھی ہے۔ بلی کو آپ نے منحوس سمجھا، کہیں آفس پہ جا رہے ہیں، مزدوری کرنے جا رہے ہیں، کسی کام پر جا رہے ہیں، کام نہیں ہوا، پتہ نہیں آج کس کا چہرہ دیکھ کر آیا تھا کہ میرا کام نہیں ہوا۔ یہ نحوست ہے، یہ بدشگونی ہے۔ کسی گھر میں نئی نویلی دلہن آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی بیمار پڑ گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، ہم کہتے ہیں کہ جب سے اس عورت کی ناپاک قدم ہمارے گھر میں آیا ہے تب سے گھر میں یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے۔ عورت کو آپ نے منحوس سمجھا، یہ بدشگونی ہے، یہ برے عقیدے ہیں، یہ غلط باتیں ہیں۔ کہا جو ان چیزوں سے پاک ہوگا ولا یتطیرون، جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھتا ہوگا اور بدشگونی نہ لیتا ہوگا، ایسے لوگوں پر نہ وہاں کل حساب ہوگا اور نہ ہی عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کتنا خوش نصیب ایسے لوگ ہوں گے، کتنا خوش نصیب ایسے لوگ ہوں گے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دن کے حساب و کتاب سے بچیں، اس دن کے عذاب سے بچیں، بغیر حساب و کتاب کا ہمارا داخلہ جنت میں مل جائے، تو ان باتوں پر عمل کیجئے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اس دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا حساب و کتاب ہوگا، اور حساب و کتاب کے بعد پھر اس کا آخری ٹھکانہ یا تو جنت یا تو جہنم ملے گا۔ کون لوگ ہوں گے؟ آئیے قرآن دیکھیے، اللہ رب العالمین سورۃ الحاقہ میں اس دن کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ۔ کہا جب اس دن حساب کتاب ہو جائے گا، کچھ ایسے لوگ ہوں گے اس کی پوری زندگی کا رزلٹ، پوری زندگی کا نتیجہ، پوری زندگی کا بدلہ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں اللہ دے گا، رائٹ ہینڈ میں اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور جب داہنے ہاتھ میں وہ نامہ اعمال لے گا، لوگوں سے کہے گا ہاؤم اقرؤ کتابیہ، یہ میری زندگی کا رزلٹ ہے، یہ میری زندگی کا نتیجہ ہے۔ اور کہا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، کہا اس کا رزلٹ جنت ہے، جنت میں جائے گا، ایسی جنت کے سامنے اس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ اور رب فرمائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اے میرے بندو تمہیں دنیا کی زندگی میں کھانے کو نہ ملا، آج تم جتنا چاہو کھاؤ، تمہیں جتنا چاہو تم پیو، یہ رب کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس دن حساب و کتاب کے بعد جس کا رزلٹ دائیں ہاتھ میں ہوگا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور جس کا رزلٹ بائیں ہاتھ میں ہوگا رب فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ۔ رب فرماتا ہے حساب و کتاب کے بعد جس کا پوری زندگی کا رزلٹ، پوری زندگی کا حساب، پوری زندگی کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں اللہ دے دے گا، تو وہ اس دن پچھتائے گا اور کہے گا ساری چیزوں نے میری بادشاہت نہ کام آئی، نہ اولاد کام آئی، نہ دنیا کے دولت کام آئی، حالانکہ عنی ساری چیزوں نے ہلاک کر دیا۔ رب کہے گا اسے جہنم میں داخل کر دو، ثم الجحیم صلو، اسے جہنم میں ڈال دو، 70 گز کی جنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں ڈال دو۔ تو معلوم یہ ہوا اس دن آخری ٹھکانہ جنت کی شکل میں اس انسان کو ملنے والا ہے جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ہوگا، اور جہنم کی شکل میں اس انسان کو ملے گا جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ تھمائے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں اس دن ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے لیکن گناہگار بھی ہوں گے، ایمان بھی تھا، کچھ گناہ بھی ہو گئے، بغیر توبہ کیے مر گئے، تو ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کے ساتھ فیصلے کیسے ہوں گے؟ آئیے ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے، اگر انسان ایمان والا تھا، مومن تھا، اور شرک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا تھا، شرک سے اپنے دامن کو بچا کے رکھا تھا، انسان تھا، گناہ ہو گیا، توبہ کیے بغیر مر گئے، تو یہ اللہ کی مشیت کے اوپر ہے۔ اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے یا چاہے تو اللہ اسے عذاب دے۔ یہ قرآن کہتا ہے سورہ نساء میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو معاف نہیں کرتا جو شرک کرتا ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ اس شخص کو جو شرک نہ کیا ہو اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ پتہ کیا چلا؟ معلوم یہ ہوا کہ انسان نے اپنے آپ کو شرک سے بچا کے رکھا ہو، ایمان والا تھا، مسلمان تھا، گناہ ہو گیا تھا، توبہ نہ کر سکا، تو اللہ کی مشیت کے اوپر ہے۔ اور یاد رکھو ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ گناہگار مومن اگر جہنم میں چلا بھی گیا تو ہمیشہ ہمیں جہنم میں نہیں رہیں گے، ایک دن اللہ اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا، ایمان کی دولت کی وجہ سے، توحید کی برکت کی وجہ سے، اللہ اپنے فضل اور اپنے رحمت سے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں ایک دن داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یخرج من النار
من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ، کہا اس دن جس کے پاس بھی رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا، یخرج من النار، اسے جہنم سے اللہ تعالیٰ نکالے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے پھر اس انسان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ میرے بھائیوں، تو یہ ایمان کی برکت ہے، یہ توحید کی برکت ہے۔ انسان اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھے۔ گنہگار مومن اگر جہنم میں چلا بھی گیا تو ہمیشہ ہمیں جہنم میں نہیں رہے گا، اور انسان اگر شرک کر کے مرتا ہے، کفر کر کے مرتا ہے، تو پھر اس کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے۔ اس لیے شرک جیسے بھیانک گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، شرک کو پہچانیں کہ شرک ہے کیا چیز، شرک کسے کہتے ہیں، ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں۔ آج شرک کے بہت سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آج کلمہ پڑھنے والے بھی شرک میں مبتلا ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز میں یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہاں تو اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، اور جیسے ہی نماز سے فارغ ہوتے ہیں یہ سر کسی درگاہوں پہ جھکتے ہیں، یہ سر کسی مزاروں پہ جھکتے ہیں، یہ سر کسی پیر اور مرید کے سامنے جھکتے ہیں، اور ان کے نام کا نیاز اور نظر و نیاز بھی ہوتا ہے۔ یہ شرکیہ عمل ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائیوں، شرک کو پہچاننے کی کوشش کرو، ورنہ کل حشر کی عدالت میں بہت رونا پڑے گا، کل قیامت کے دن بہت رونا پڑے گا۔ ایک اللہ پر بھروسہ رکھو، ایک اللہ پر ایمان رکھو، توحید کو اپناؤ، توحید کو اپناؤ، توحید کو مضبوط کرو۔ کیا توحید ہے اس کو جاننے کی کوشش کرو، اس لیے کہ اسی کی بدولت کر اللہ تعالی ہم جہنم میں چلے گئے تو اللہ تعالی جہنم سے ہمیں باہر نکالے گا۔ اور اسی طرح جو کفر کرتا ہے، کفر کرنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور اسی طرح وہ لوگ بھی جو مرتد ہو جاتے ہیں۔ مرتد کیا چیز ہے؟ مرتد ہے اپنے اسلام کو چھوڑ کر، اپنے دھرم کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو قبول کر لینا، کسی اور دھرم کو قبول کر لینا، ایسے لوگوں کو مرتد کہا جاتا ہے۔ آج یہ فتنہ ارتداد سر چڑھ کے بول رہا ہے، آج فتنہ ارتداد بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے، خصوصاً نوجوان لڑکے لڑکیاں عشق محبت کے نام پر اپنے دین کو چھوڑ دے رہے ہیں، اپنے مذہب کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بتائیے کہ اگر مرتد ہونے کے بعد بغیر توبہ کیے ہوئے اسی حالت میں موت آ جائے، رب فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو بھی فتنہ ارتداد سے دور رکھیں، اور ہم اپنی آل و اولاد کو بھی دیکھیں، سمجھائیں کہ ایمان کبھی کسی بھی حالت میں نہ جانے دیں۔ یہ چند لمحوں کی ہوس، یہ چند سیکنڈ کی ہوس میں آ کر آج کتنے مسلم بچیاں، کتنے مسلم بچے فتنہ ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں۔ آئے دن خبریں آتی ہیں فلاں جگہ سے فلاں مسلم بچی کسی اور کی ہوس کی شکار بن گئی۔ کیوں؟ عشق محبت کے نام پر نہیں میرے بھائیوں۔ اپنے گھروں میں دینی ماحول بنائیے، اپنے گھروں میں دینی ماحول بنائیے، انہیں بتائیے جنت کیا چیز ہے، جہنم کیا چیز ہے، ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ رب کی پہچان بتائیں، رسول کی پہچان بتائیں، ایمان کی پہچان بتائیں، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، مرنے کے بعد کیسے کیسے مرحلے آئیں گے، یہ ساری چیزیں بتانے کی کوشش کریں، ورنہ پھر اگر ایمان چلا گیا، انسان مرتد ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے انسان جہنم میں جائے گا۔ تو میرے بھائی یہ چند باتیں تھیں، اس دن آخری فیصلے ہوں گے، یا تو انسان کا ٹھکانہ جنت ہوگا یا تو انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میرا اس موضوع پر بات کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلسل 6 خطبے گزر گئے، مرنے کے بعد کیا کیا ہوگا، ایک ایک کر کے میں نے بات رکھنے کی کوشش کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنے خطبے ہم نے سن لیے، اتنے کچھ جان لیے، کیا ہمارے اندر کوئی بدلاؤ آیا؟ کیا ہمارے اندر کوئی چینجنگ آئی؟
یا جیسے کل بھی نماز چھوڑ رہے تھے آج بھی نماز چھوڑ دیے، جیسے کل صبح 8 بجے اٹھتے تھے آج بھی اٹھ رہے ہیں، جیسے کل جھوٹ بول رہے تھے اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں، کل بے ایمانی کر رہے تھے آج بھی بے ایمانی کر رہے ہیں۔ کوئی چینجنگ، کوئی بدلاؤ آیا 6 خطبے سننے کے بعد؟ اس لیے نہیں آیا کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ مرنے کے بعد یوم آخرت پر ہمارا جس طرح یقین ہونا چاہیے، جس طرح ایمان ہونا چاہیے، وہ یقین نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہمارا یقین نہیں رہ گیا۔ آج کیا فرق رہ گیا غیروں میں اور ہم مسلمانوں میں؟ کیا فرق ہے؟ کوئی فرق بتائیں۔ اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ، یہاں ایک مسلمان ہے، یہاں ایک کافر ہے، غیر مسلمان ہے، ایک نماز کے لیے چلا جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی وہ ایمان والا ہے۔ اذان ہو گئی، یہ بھی وہیں کھڑے، یہ بھی وہیں کھڑے، دونوں میں کوئی اثر نہیں۔ کیا فرق ہے؟ وہ بھی صبح 7-8 بجے اٹھتا ہے، ایک مسلمان بھی صبح 7-8 بجے اٹھتا ہے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ وہ بھی شراب پی رہا ہے، یہ بھی شراب پی رہا ہے، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، وہ بھی بے ایمانی کر رہا ہے، یہ بھی بے ایمانی کر رہا ہے۔ اسے بھی حلال الحرام کی تمیز نہیں، اسے بھی حلال اور حرام کی تمیز نہیں۔ بتائیے ایک مسلمان اور غیر مسلمان میں کیا فرق ہے؟ میرے بھائیوں، صرف مر جائیں گے بات تمام ہو جائے گی یہ مت سوچئے، بڑے مرحلے ہیں۔ اصل زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ تو اس موضوع پر بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس زندگی کو نہ بھولو جس زندگی میں موت نہیں ہے، جہاں ہمیشہ ہمیں زندہ رہنا ہے، اور اس کا آخری ٹھکانہ یا تو جہنم ہے یا تو جنت ہے۔ اگر ہم جنت میں چلے گئے تو نعمتیں ہی نعمتیں، اور اگر جہنم میں چلے گئے تو عذاب ہی عذاب ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، نیک اعمال کریں، تاکہ دنیا کے زندگی میں بھی خوشحال کی زندگی ہو، اور مرنے کے بعد جو بھی مرحلے آئے، چاہے قبر کا مرحلہ ہو، چاہے حشر کا مرحلہ ہو، چاہے پل صراط کا مرحلہ ہو، چاہے حساب و کتاب کا مرحلہ ہو، چاہے گواہی کے سلسلے کا مرحلہ ہو، چاہے فیصلے کا مرحلہ ہو، مرنے کے بعد جتنے بھی مرحلے ہیں اس مرحلے کے لیے ہم تیاری کر لیں۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس موضوع پر، لہٰذا اس بات پر یقین رکھیں ہمارے ساتھ بہت کچھ ہونے والا ہے، اور ہم نے اس کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں اور کیا تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو اللہ اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما، مرنے کے بعد بھی ہمیں کامیابی عطا فرما۔ جو بھی ہم سے اللہ گناہ ہوئے ہیں، اللہ ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرنے والا تو ہے، ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما یا پروردگار، اور ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی پر پورے طریقے سے کامل یقین اور ایمان رکھنے کی توفیق دے، اس کی تیاری کرنے کی توفیق دے یا پروردگار۔ جو انسان مسجد سے دور ہیں، عبادت سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، اللہ تو ہدایت دینے والا، تو انہیں ہدایت دے یا پروردگار۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تو شفا دینے والا، اللہ ہمارے بھائی بہن جو بھی اہل ایمان بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما یا پروردگار۔ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما یا پروردگار۔ جب تک تو اس دنیا میں رکھ، ایمان عقیدہ توحید پر زندہ رکھ، اور جب ہم سب کا خاتمہ ہو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہمیں تو خاتمہ نصیب فرما۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔